جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار غرامانی اور ملک سعید دیوان صاحب جو ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ ہم بلاول بھٹو صاحب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے زرداری ہاؤس میں اس وقت ملاقات کر کے واپس آئے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ملک سعید صاحب سے پوچھیں گے، ملک صاحب آپ نے سوالات بھی کیے تھے، پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کون سے آپ نے سوالات کیے، جواب کیا ملے آپ کو؟ سر جی دیکھیں، میں نے سوالات کیا تھا کہ ایک عام عوام میں اگر دیکھیں تو ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ چیز یہ پائی جاتی ہے کہ کہیں پہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اس کے خاموشی سے کہیں اور کوئی تو کارروائی نہیں ڈلنے پاڑی۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ شاید حکومت جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کی مدت بھی جو ہے وہ آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ بڑھا دی جائے۔ تو اس حوالے سے میں نے بلاول بھٹو صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا یہ کوئی اس طرح کی تجویز ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دی جائے، جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے دور میں پہلے ہی قانون سازی ہو چکی ہے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اور وہ اس میں جو ہے وہ توسیع کا اختیار دے دیا گیا اور قانون بن گیا۔ لیکن انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ جو مدت ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کرنے کے حوالے سے کیا کوئی تجویز زیر غور ہے یا تھی یا نہیں۔ تو یہ میرا سوال تھا اور اس کا یہ جواب آیا۔ تو باقی آج آپ نے دیکھا بڑی اچھی بلاول بھٹو زرداری کانفیڈنٹ لگ رہے تھے، لیکن بھی اگر جرنلسٹ مجھے لگ رہا تھا کہ حکومت ابھی تک جو ہے وہ اتفاق رائے قائم نہیں کر سکی آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزوں پر تاحال اختلافات موجود ہیں۔ مجھے تو یہ لگ نہیں رہا تھا نا کہ بلاول حکومت جو ہے وہ اس پہ کوشش کر رہی ہے، کنسنسس کا جو کام ہے وہ تو بلاول بھٹو صاحب کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے مولانا صاحب کے ساتھ باقی، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے آرٹیکل 63A کا، اس کے بعد تو حکومت کانفیڈنٹ ہے نا کہ ہمیں کنسنسس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہلے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں غرامانی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو لیں تو میں اب آپ کو پوائنٹس بھی گنوا سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری تو کنسنسس کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے جو 2 معاملات ہیں اس پہ واضح طور پہ کہا کہ ہم ملک میں ان 2 معاملات پہ اگر ہم بات کریں تو وہ پوری جتنی بھی سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ ان پہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک آئینی عدالت کا قیام اور دوسرا عدالتی اصلاحات ہے۔ اس پہ آپ کی سیاسی قیادت جتنی بھی ہے وہ متفق ہے، اور اسی پہ جو ہے پی ٹی آئی بھی متفق ہے۔ لیکن اختلاف کہاں پہ آتا ہے؟ اختلاف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتایا کہ اختلاف آتا ہے جو آپ نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے 9 مئی کے معاملے کو ملٹری کورٹس کا حصہ بنانے کے لیے جو ترمیم تجویز کی، اس پہ پی ٹی آئی نے بھی اختلاف ہے، جبکہ پیپلز پارٹی میں بھی اختلاف ہے، مولانا نے بھی اختلاف کیا۔ لیکن آج یہ چیز بلاول بھٹو صاحب نے بھی بتائی کہ ہمیں بھی اختلاف تھا۔ جی بالکل، یہی میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو بھی اختلاف، پی ٹی آئی کو بھی اختلاف، جے یو آئی کو بھی اختلاف، اور میرے تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ اگر ہم ملٹری کورٹس بناتے ہیں تو کل یہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہوں گی۔ میری کسی بندے کے ساتھ بات ہوئی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں سیاستدانوں کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی تھی، آج پی ڈی ایم دور میں 2 ہاتھوں سے آگے ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا بندہ کہہ رہا ہے جو کہ حکومت میں، وہ کہتے ہیں کہ اب اس سے اگلی جو حکومت آئے گی وہ تو 4 ہاتھ آگے ہوگی۔ لوگ اپنی جگہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جو کچھ پی ڈی ایم حکومت کے دور میں کیا جا رہا ہے تو کل ان کے ساتھ انہیں یہ فیس کرنا پڑے گا اور ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز پہ آمین نہیں کرنی چاہیے، اگر ہمیں زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے تو ہم استعفیٰ بھی دے دیں، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ اور آج بلاول بھٹو زرداری کی باتوں سے بھی یہ چیز نظر آئی، اور انہوں نے آج ایک اور انکشاف کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ آئینی مسودہ آنے سے پہلے تک تمام ایون کے تمام حکومتی جماعتوں بشمول جے یو آئی میں اتفاق رائے تھا آئینی ترمیم پہ، لیکن جب ایک رات پہلے مسودہ ملا تو وہاں پہ اختلافات شروع ہوئے اور وہ اختلافات ختم نہیں ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو چاہے کر لے، ان ایشوز پہ اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکے گا۔ ہاں یہ ہے کہ کہیں سے اگر وہ لاٹھی کا زور آ جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، اس کو ہم جو ہے وہ صرف نظر نہیں کر سکتے، لیکن ابھی تک کی صورتحال یہی ہے کہ آئینی ترمیم صرف 2 معاملات پہ اتفاق رائے ہے،
اگر حکومت ان دو معاملات پہ اتفاق رائے آئینی ترمیم لاتی ہے تو ہو جائے گی، ورنہ مجھے تو ہوتی مشکل نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ مجھے ایک چیز بڑی کلیئر نظر آئی آج کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب بڑے کلیئر تھے، خواہش تھی ان کی کہ وہ آپ ان کو ایکسٹینشن کہیں، ان کی عمر میں اضافہ کہیں، کیونکہ بڑی تعریف کی کہ آپ لوگ صرف یہ لیے بات کر رہے ہیں کہ جی بلا چھین لیا، یہ نہیں دیکھ رہے پرویز مشرف کے خلاف کیس دیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے کیس دیا، جو الیکشن ہے پاکستان میں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کروائے، کوئٹہ رپورٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دی، تو بڑی لمبی ان کے پاس مثالیں تھیں نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، پارلیمنٹ کی سپورٹ کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ دیکھیں گرمان صاحب، میں آپ کو انفارمیشن بھی دے دوں، ٹھیک ہے، میرے سورس مجھے بتا رہے تھے کہ حکومت نے اس بات پہ تو اتفاق رائے کر لیا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ 18 سے 22 اکتوبر کے دوران لانی ہے، منظور ہو یا نہ ہو وہ پیش کرنی ہے، اس بار پیچھے نہیں ہٹنا، ڈیڈ لائن انہوں نے اپنی قائم کر لی ہے۔ ذرائع بتا رہے تھے کیونکہ سیاست میں چیزیں روز بروز آگے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک کا ان کا اتفاق رائے ہے۔ دوسرا اتفاق رائے یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنانا ہی ہے، اور اس کے پیچھے خوف بھی ہے حکومت کا، اور وہ خوف یہ ہے کہ اگر 25 اکتوبر سے پہلے یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے اور قاضی فائز عیسیٰ آئینی عدالت کے چیف جسٹس نہیں بنتے تو 25 اکتوبر کے بعد حکومت جو ہے، موجودہ حکومت چند دنوں کے مہمان رہ جائے گی اور موجودہ سیٹ اپ نہیں چل سکتا۔ اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ ان کے پاس ایک پٹیشن آئے گی پاکستان تحریک انصاف، چیئرمین عمران خان متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد ہم فارم 47 کی حکومت کے خلاف اور الیکشنز کے خلاف ریٹ دائر کریں گے۔ اگر ریٹ دائر ہوتی ہے تو حکومت کو یہ خوف ہے کہ جیسے منصور علی شاہ اپنے دلائل میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو فارم 47 پہ قائم ہے، لیکن سر اس میں دو چیزیں ہیں، دو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ اگر موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم نہیں کر پاتا تو یہ لانگ ٹرم نہیں چلے گا، اور اس کو لانگ ٹرم چلانے کے لیے ضروری ہے کہ فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنایا جائے، کیونکہ اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں اور جس طرح وہ پٹیشن فائل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ کبھی امکانات ہے، حکومت کو خوف یہ ہے کہ پھر جیسے منصور علی شاہ حکومت کو گھر بھیج کے الیکشن کا اعلان کریں گے۔ لیکن مجھے ایسا لگا یا میں نے محسوس کیا یا آپ نے بھی ایسا محسوس کیا کہ بلاول بھٹو صاحب، ایک تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب صاحب ان کے حوالے سے ان کے مائنڈ کو ریڈ کر رہے تھے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بننے دی جسٹس منیب نے پنجاب میں، تو وہ پہلے سے ہی بتا رہے تھے کہ ان کے آپ فیصلے دیکھیں۔ سر یہ میری جو خبر ہے یہ تو اس کی تصدیق کر رہے تھے نا کہ یہ خوف تو حکومتی اتحادیوں میں موجود ہے۔ انہوں نے جیسے منیب کی بات کی ہے نا، انہوں نے کہا کہ بالکل جیسے منیب کے فیصلے جو آئے وہ آپ کے سامنے آرٹیکل 63 ہے میں، انہوں نے کہا کہ وہ اس کا پہلے فیصلہ آ گیا تھا، آپ وہ بھی دیکھیں، وہ واضح طور پہ پی ڈی ایم کے خلاف جو ہے ٹل لے رہے ہیں۔ پنجاب میں انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بننے دی جیسے منیب کے ڈیسک نے تو بینچ نے، تو وہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں، یہ تو اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بات کہی نا آج کی۔ اگر بلاول بھٹو زرداری کی بات آپ دیکھیں تو انہوں نے تو آج ایک اور بھی تھریٹ دیا ہے، وہ یہ تھا کہ اگر دو چیزوں کے علاوہ اگر آئینی ترمیم لائی جاتی ہے، دو چیزوں کے علاوہ، عدالتی اصلاحات اور آئینی عدالت کے علاوہ، تو انہوں نے واضح طور پہ آج کہا ہے کہ اگر ان دو کے علاوہ لائی جاتی ہے تو پھر ہم اپنی بھی چیزیں، جس میں واٹر ریکارڈ کا خصوصی ذکر کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو قانون آئین کا حصہ بنانے کی بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پانی کے تقسیم کے معاملے کو پھر آئین کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم جو ہے وہ سندھ میں تو زیادہ لوگوں کو معلومات ہے، باقی صوبوں میں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ سندھ کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جو آپ کا ارسا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ایک مسودہ ایون سامنے بھی آ چکا ہے 25 اگست کو آئی تھنک ایوان صدر میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی 25 جولائی کو اور اس میں ایک مسودہ بھی زیر بحث آیا تھا، اس میں اتفاق رائے کیا گیا تھا کہ ارسا ایکٹ میں ترمیم کی جائے، اور لیکن اس حوالے سے ہم نے مسلسل جو ہے وہ جب
وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے کیونکہ یہ پہلے جو اتفاق رائے ہے وہ آپ کے سامنے باقی ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور آج بلاول نے مادہ انداز میں یہ ایک اور پوائنٹ رکھا ہے کہ اگر ارسا جو ہے یا پانی کی تقسیم اگر آئین کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکے گا. تو یہ اس کے ایک تحفظ ہو جائے گا. اور جو جوڈیشری کی ہسٹری بلاول بھٹو صاحب نے بیان کی وہ ہسٹری بھی درست ہی بیان کر رہے تھے کہ چودھری افتخار کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر جج صاحبان کیا کیا کے لیکن کرتے سر رہے. انہوں نے ساتھ آج ایک اور بھی چیز کی نا، انہوں نے کہا کہ سیاست یا جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مضبوط کریں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو آئینی ترمیم ہوگی یا مذاق جمہوریت پر عمل درآمد ہوگا یہ جمہوریت کی مضبوطی کا تحفہ ہوگا عوام کے لیے. لیکن سر وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہر حکومت کے دور میں جو سپریم کورٹ ہے اس کے فیصلوں نے ہر حکومت کی تباہی کی ہے، کسی حکومت کو چلنے نہیں دیا. پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا لیکن کہا کہ میرے اوپر کوئی کرپشن کا ابھی تک کیس نہیں. لیکن اس کے بعد سر اگر آپ بات کریں دوسرا اپنا نون لیگ کا دور تو نواز شریف کو گھر بھیجا گیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پی ٹی ایم کے کتنی پیشیاں بھگتی ہیں. آپ کام کریں یا پیشیاں بھگتے دے رہے ہیں. اور یہ ایک انٹرنیشنل پریکٹس بھی ہے. اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے تو یہ عوام کے لیے اچھا ہے کیونکہ عوام کے جو مقدمات ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور آئینی مقدمات جو ہیں وہ. لیکن ملک صاحب یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جج صاحبان خاص طور پہ آپ سندھ میں دیکھیں کہ انہوں نے کام کرنے نہیں دیا. آج بھی ہم ان سے پوچھ کے کام کرتے ہیں. وہ زمینوں کی الاٹمنٹ کا بھی آج انہوں نے خصوصی ذکر کیا. لیکن سر ایک اور چیز جو وہ یہ ہے کہ ایک نئی سوچ بھی پلمپ رہی ہے. وہ سوچ ہے کہ جوڈیشل آپ آئینی عدالت بنانے کی بجائے نئی تجویز بھی سامنے آئی ہے کہ آئینی بینچ بنا دیا جائے. لیکن وہ آئینی بینچ بنانے کی صورت میں بھی حکومت کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا جو ہمیں لگ رہا ہے. اچھا ملک صاحب آپ کو یہ حیرت ہوئی کہ پہلی مرتبہ آپ کہہ لیں، ویسے پہلی مرتبہ نہیں، ابھی تو مسلم لیگ نواز سے ان کا اتنا اختلاف ہوا تھا کہ وہ جا کے ایوان صدر میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور ملاقات بھی تھی. لیکن آج بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ تنقید بہرحال انہوں نے کی. یہاں تک کہہ دیا کہ حکومت کو گھبرانا نہیں ہوتا، یہ گھبرا جاتے ہیں ہر چیز پہ. سر دیکھیں میں ان سے اس پہ سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں سوال پہ نہیں کر سکا. انہوں نے واضح آج یہ بات گھبراہٹ کی بات کی ہے کہ حکومت گھبرا جاتی ہے. لیکن پرابلم یہاں پہ گھبرانے کا شاید وہ جس چیز کو گھبراہٹ سمجھ رہے تھے وہ حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے. اور وہ مطلب گھبرانے کا لفظ تو وہیں سے آ رہی ہے کہ آپ نے رات کو ایک مسودہ آیا جہاں سے بھی آیا حکومت نے اتحادیوں کے ساتھ شیئر کیا اور اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا. تو بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت ڈر جاتی ہے. مطلب ہے وہ نون لیگ پہ تنقید تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. سر اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ بھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے. پنجاب میں جو تحریری معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. بلاول صاحب تھوڑا سا پاؤں دباتے ہیں تو نون لیگ جو ہے وہ کہیں جا کے پھر کہتی ہے جی کہ سمجھائیں بلاول صاحب کو. آپ کو تو اندازہ ہوگا تو پھر بلاول صاحب کو کال آتی ہے کہ سر یہ تو حقائق ہے جو حکومت میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. ہاں جی. لیکن سر دیکھیں نا کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کو چلانے کے لیے تو کوئی اور ہے نا. یہ تو نام کی حکومت ہے سر. تو گھبرائے نہیں تو کیا کرے. چلے ملک صاحب اس کو بہت سارے اور بھی موضوع اس میں ایک اور جو آج بلاول صاحب کی اچھی تجویز تھی وہ یہ تھی کہ صوبوں کے اندر بھی آئینی عدالتیں قائم ہونی چاہیے جو آئینی معاملات کو دیکھیں. اور اس کے علاوہ آج انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری اچھی چیزیں کہی ہیں جو کہ صوبوں کے حوالے سے تھی. لیکن ایک چیز جو نظر آ رہا تھا وہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملٹری کورٹس پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آرٹیکل 8 میں اور ایک قانون میں ترمیم پر بھی ان کے اختلافات موجود ہیں. جی ناظرین یہ صورتحال تھی. بلاول بھٹو صاحب نے آج صحافیوں سے ملاقات کی. بڑا کلیئر ویژن بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے تھا. بلاول بھٹو صاحب ہر سوال پہ بڑا کھل کے پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اور خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ میثاق جمہوریت جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا فلسفہ ہے اس کو ہر صورت میں امپلیمنٹ کیا جائے. اسی لیے بلاول بھٹو صاحب زیادہ باتیں نہیں کر رہے، یعنی کہ جو جوڈیشل ریفارم جن کو کہا جائے ان میں 58 چیزیں نہیں ڈال رہے بلکہ بہت ہی مختصر بات کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت اور جوڈیشل ریفارم پہ
ہر صورت عمل کریں گے، یعنی کہ ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہے کہ آئینی عدالت ہم قائم کریں گے۔ اس پہ دیکھیں کہ ابھی آگے چل کے بلاول بھٹو صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن آج انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے، کم سے کم یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن جو ہے وہ بڑا کلیئر نظر آیا ہے۔